فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الامام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام فی زیارت جامع الکبیرہ انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم شہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء صلوات صلی اللہ خزان گرامی قدر، ماہ رجب المرجب کی 25ویں تاریخ ہے۔ ایک زاویے سے اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کے لیے آج کا دن مغموم اور محزون دن ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر مرحومہ کے لیے اور اس خانوادے کے مرحومین کے ایصال ثواب کو بھی شامل حال کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے غم کو غم اہل بیت میں بدل دیتے ہیں اور اہل بیت کے غم کو اپنے غم پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تعلیمات اہل بیت ہی ہے۔ 7ویں امام کی ایک تفصیلی حدیث، 8ویں امام کی بھی ایک تفصیلی حدیث ہے، جسے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے کتاب خصائص حسینیہ کے اندر مفصلا ذکر کیا، اور وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی بھی بات پر رونا آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم حسین پر گریا کرو۔ یعنی کسی بھی بات کا تمہیں غم ہو، کبھی بھی تم مغموم ہو اور تمہیں گریہ کرنا ہو، تو بجائے اس کے کہ تم اس چیز پر گریہ کرو، تمہیں چاہیے کہ حسین پر گریہ کرو، اس لیے کہ حسین ابن علی کی مصیبت سے بڑی کائنات کی کوئی مصیبت اور اہل بیت کے لیے کوئی دکھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس طریقے کو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا بھی اگر اس دنیا سے جدا ہو جائے، ہم سے الگ ہو جائے، تو ہم مجلس حسین رکھتے ہیں۔ ایک شرعی اصول بھی ہے، اس کو بھی ملحوظ نظر رکھیں، اور اس کا تذکرہ بھی ایصال ثواب کی مجلسوں میں بارہا اس لیے کرتا ہوں
کیونکہ پچھلے 100 سال سے سلفیت اور وہابیت نے جن نظریات کی پرچار کی تھی ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ جو انسان مر جائے، ہم سے الگ ہو جائے، اس کا رابطہ ہم سے منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ ہم سے کوئی رجوع کر سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی عمل اس تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ تھا جس کی بنیاد اگر آپ اسلامی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو امام احمد ابن حنبل کی تعلیمات سے چلتے ہوئے ایک شخص ابھرا تھا جس کا نام امام ابن تیمیہ تھا۔ یہ برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے۔ انہی سے ایک اور مکتب فکر نکلا تھا جس کا نام محمد ابن وہاب نے جس کی بنیاد رکھی، جسے وہابیہ یا سلفیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اس مذہب اور اس مکتب کو مرکزی حیثیت حاصل کی، اور ان کی کئی ایک ایسی باتیں تھیں جو نہ فقط سعودی عرب کی حد تک رہی محدود بلکہ برادران اہل سنت میں سرائیت کر گئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ گیا، یعنی اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نظر، یہ فکر صراحتاً بالکل مذہب اہل بیت کے خلاف ہے، چونکہ مذہب اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ہمارے نزدیک تو یہ ایک سفر مسلسل ہے جسے انسان جاری و ساری رکھے ہوئے، کوئی رابطہ تھوڑی منتقل ہوتا ہے یا رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ سفر مسلسل کیا مطلب؟ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے 4 مراجع نے مل کر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا حیات انسانی کے 6 مرحلے۔ وہ ٹائٹل 6 مرحلے ہیں لیکن اس کے اندر خود ایک ایک مرحلے کے اندر کئی مرحلے ہیں۔ تو وہ انسان عالم ذر سے عالم ارواح سے جو سفر طے کرتا ہے، پھر عالم مادہ میں آتا ہے، پھر عالم بطن مادر میں آتا ہے، پھر عالم دنیا میں آتا ہے۔ خود دنیا میں اس کے مختلف سٹیجز ہیں، پھر عالم موت سے 2-4 ہوتا ہے، پھر ایک عالم برزخ ہے، پھر ایک عالم بعث ہے یعنی اٹھنا قبر سے، پھر ایک عالم قیامت ہے جو خدا سے انسان۔ یہ سارے عوالم ہیں اور یہ ایک مسلسل سفر ہے جو انسان طے کرتا ہے۔ تو ہم اس پورے سفر میں کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو یہاں ہیں تو وہ وہاں نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے اثرات وہاں ہیں اور وہاں وہی بھگتے گا جو یہاں سے کر چکا ہے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، مربوط ہے پورا۔ یہ ایصال ثواب کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہ پورا ایک سفر ہے، سفر مسلسل ہے جس کی منتہا، جس کی دی اینڈ جو ہے وہ یا بدبختی ہے یا سعادت مندی ہے۔ سبحان اللہ۔ بدبختی کا دوسرا نام جہنم ہے، سعادت مندی کا دوسرا نام جنت ہے جسے رضوان الہی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ انہوں نے کیا اس نظریے کی پرچار کی کہ نہیں جناب وہ جو گیا کیا فائدہ ہے، یہ کیا آپ کا فاتحہ اور یہ کیا آپ کے نظر و نیاز اور یہ کیا مجلس ہے۔ جبکہ الحمدللہ مکتب تشیع کہ جو مذہب اہل بیت اور مذہب اہل بیت کے جو شریعت محمدیہ ہے بہت اہم ہے۔ اس تسلسل کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس مکتب سے متمسک ہیں کہ جو مکتب براہ راست ختمیہ مرتبت سے لیتا ہے، ہم نے کسی اور سے تعلیمات نہیں دی۔ مرزا اطہر مرحوم جو انڈیا کے بہت بڑے خطیب گزرے اور بزرگان ماشاءاللہ جانتے بھی، آپ نے سنا بھی ہوگا، تو وہ بڑے ایک عوامی خطیب تھے، تو عوامی جواب دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہر جگہ علمی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کہتے تھے لوگ اکثر ہم پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب عالی آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ مہر رکھتے ہیں، خاک پر سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہزاروں چیزیں جو ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی علمی جواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوامی سوالات ہیں تو عوامی جواب فقط اتنا ہے کہ آپ ان سے اتنا کہیے کہ دیکھیے جب نبی جا رہے تھے، دین تو ہمیں نبی نے دیا نا، تو نبی جب جا رہے تھے تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت۔ بھائی ہم نے تو اہل بیت سے لیا ہے دین، آپ بتائیے آپ نے دین کہاں سے لیا ہے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد تو مکتب اسلام، اور چونکہ آج 7ویں امام کی شہادت کا روز بھی ہے
تو میں ایصال ثواب کی ہی مناسبت سے 7ویں امام کے قول سے استفادہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، جن کا نام ہے صفوان جمال۔ یہ اپنے زمانے کے بزنس مین تھے، اور آج کے زمانے میں جیسے معیار کرنسی اور یہ چیزیں ہیں، پرانے زمانے میں مختلف معیار تھے، جیسے جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو، اونٹ بڑی ملکیت شمار کی جاتی تھی پرانے زمانے میں۔ تو صفوان ابن جمال کے پاس اتنے اونٹ ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو کرائے پر اونٹ دیا کرتا تھا، اور اس کا یہ کاروبار تھا، اور بھی بہت سارے کاروبار تھے۔ لیکن امام علیہ السلام کا سچا ساتھی اور سپاہی تھا۔ تو امام علیہ السلام نے ایک روایت ہے، امام نے کہا کہ صفوان، تم اپنے مرحومین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، نیکی ایک ایسا تصور ہے کہ جیسے اس کا نام ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو زندہ کے ساتھ ہوگی، یا مردہ کے ساتھ نیکی کیا ہوگی؟ ایک تصور ایسا ہے۔ اور اگر آپ 7ویں امام کے زمانے کو تاریخی حیثیت سے دیکھیں تو یہ وہ بنو عباس کا، یعنی یوں سمجھ لیجئے ٹاپ دور ہے، پیک ان کی حکومت ہے، کیونکہ ہارون رشید کے زمانے تک بہت زیادہ اسٹیبل ہو گئی لوگ۔ 23 سال کے قریب تو جو ہے نا امام علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید کی اتنی پھیلی ہوئی کہ شاید اسے بھی پتا ہو، اتنی حکومت پھیلی۔ اب اس کے اندر یہ ہوا کہ مختلف مکاتب فکر، بہت سارے یونانی فلسفہ ان کا جو تھا وہ ہے، ہندوستان کا کلچر، چین کا کلچر، دنیا کے بہت سارے علاقوں کا کلچر، وہ سارے لوگ مسلمان جو ہو رہے تھے تو ان کے عادات اور اطوار اور ان کی رسمیں اسلام کے اندر آ رہی تھی۔ بہت سارے وہ سوالات کرتے تھے، ان کے پاس جوابات بھی نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے بہت سارے مسلمان ہی اپنے عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے، بہت سارے مسائل خراب تھے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، کیا ہے وہ جو مر گیا ہے، آیا وہ ہے رابطے میں یا نہیں ہے؟ یعنی امام کا قول بتا رہا ہے، کیونکہ جو محمد حسین بہارانچی ایک مصنف ہے بہت بڑا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انداز بتا رہا ہے کہ امام ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اپنے مردوں کے ساتھ تم نیکی کرتے ہو؟ مولا جو زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو نیکی سمجھ میں آتی ہے، یہ مردہ کے ساتھ کیسی نیکی؟ تو مولا نے پہلا جملہ کہا، مولا نے کہا کیوں نہیں ان کے لیے تم نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں تم ان کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ کیوں نہیں تم ان کے لیے جو ہے قرآن پڑھتے اور کیوں نہیں ان کے لیے صدقہ کرتے ہو؟ یہ مولا کی تاکید ہے، یعنی مکتب اہل بیت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جو تم سے جدا ہوا ہے تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور جب بھی تم اپنے اعتبار سے یہاں سے کوئی چیز بھیجتے ہو وہ چیز اسے پہنچتی ہے۔ اس مکتب کی مخالفت میں دو بہت بڑے ہمارے بزرگ علماء انڈیا سے، علامہ نقن نقوی صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے، عراق سے آیت اللہ العلماء ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے مرجع، بہت بڑا کام آپ کو ان کو ملے گا۔ 100 سال تک مسلسل اگر وہاں سے صلبیت کا عقائد پر جو ہے وہ حملہ تھا تو یہاں سے ان کی کتابیں، ان کے جوابات بھی، ان میں سے ایک بڑا خوبصورت جواب، اور نقل صاحب ایک بہت بہترین خطیب بھی تھے، تو ان کا بڑا بہترین جواب تھا۔ جب اعتراض یہ آیا کہ جناب عالیہ یہ آپ مرحوم کو کیا بھیجتے ہیں، اب ہنسی مذاق بناتے ہیں، مثلا آپ نے گھر میں مجلس سے ادا کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد مثلا ممکن ہے کہ نیاز ہو، اب جب نیاز کھانے لگے، یہ کیا بات ہوئی، نیاز آپ کھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مرحوم کو پہنچ جائے گی، یہ کہتے ہیں نا، اسے کوئی وہاں کوئی بریانی کی ضرورت ہے، مگر وہ تو عالم برزخ میں۔ اچھا، اس طرح کے اعتراضات ہیں، یہ میں فقط لفاظی نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اعتراضات ہیں۔ آپ گئے غریب کو جا کے آپ نے جو ہے یہ لیجئے جناب علی روٹی، اور آپ نے نیت کی کہ وہ جو مرحوم ہے میرا نا اس تک یہ پہنچ جائے، کیا روٹی پہنچے گی اسے؟ کیا مگر وہاں پر روٹی کی ضرورت ہے؟ عالم روحانیت اور عالم معنویات میں اصلا پیٹ کی غذا کی ضرورت نہیں، یہ دنیا ہے، اس کے تقاضے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے آئی ہے۔ کیا بات ہو جائے آپ یہاں پہ بریانی کھلا رہے، قورمہ کھلا رہے، فروٹ تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرحوم کو کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ مگر نقن صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کا ملک ہے ہندوستان مثلا یا پاکستان مثلا، یہاں پر کیا چلتا ہے؟ یہاں کی کرنسی ہے روپیہ۔ آپ چلے جائیں گے مثلا یورپی ممالک کے اندر مثلا تو کہیں پر چل رہا ہے ڈالر، کہیں پر چل رہا ہے یورو مثلا، عرب ممالک میں چلے جائیں تو کہیں پر ریال چل رہا ہے، اسی طرح ہے، کہیں دینار چل رہا ہے، ایران چلے جائیں گے تومان چل رہا ہے مثلا، ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ آپ کا اگر کوئی عزیز ان ممالک میں سے کسی ملک جاتا ہے اور وہاں اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی
تو وہ آپ کو یہاں سے فون کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے آپ سے کہ جناب علی مجھے یہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ روپیے. وہ وہاں نہیں چلے. توجہ کا طالبان. اچھا وہ جو ڈالر ہے یا ریال ہے وہ یہاں نہیں چلتا، لیکن وہ آپ سے پھر بھی پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے ضرورت ہے، پیسے چاہیے. تو اس مسئلے کا حل اسی انسان نے نکالا نا، کہ ویسٹرن یونین اور اس طرح کے بہت سارے ادارے، ایکسچینج جہاں پر منی ہو جاتی ہے، آپ جاتے ہیں پیسے لے کر جاتے ہیں، آپ نے روپیہ دیا، ڈالر آ گیا، اور اس طریقے سے وہاں آپ روپیہ دے رہے ہیں، وہاں پر روپیہ نہیں پہنچ رہا، وہ کرنسی پہنچ رہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے. توجہ کا طالب ہو، اسے وہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے. تو جب ایک ناقص العقل انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو یہاں کی ضرورت ہے وہ وہاں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی ہی چیز کو بھیجوں تو وہاں اسے وہی چیز ملے گی جس کی اسے ضرورت ہے، تو کیا خالق کائنات کو اس بات کا علم نہیں ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد خالق عقل ہے. سبحان اللہ. آپ یہاں پر اپنی چیز دیں. اب یہ پروردگار عالم ہے کہ وہ کس طرح اس کو کنورٹ کرتا ہے اس چیز کے اندر، اور اسے وہ چیز ملتی ہے جس چیز کو اس کو عالم برزخ میں ضرورت پڑنے والی ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے بہت زیادہ 1 سال تک مسلسل فائر کیا گیا، بہت زیادہ اس کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں زبردستی ٹھونسا گیا. لیکن خدا کا شکر ادا کریں، آپ کے مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں، فرض کریں میں نے ایک مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، کتنا کریم ہے یہ گھرانہ اہل بیت کا، جس نے ہمیں یہ کہا کہ پڑھ تو رہے ہو فاتحہ. یہ تصور بھی مت رکھنا ذہن میں کہ فقط اسے مل رہا ہے، پڑھ تم اس کے لیے رہے ہو، فائدہ تمہیں بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ چیز تمہارے نامہ اعمال میں ایک اثر چھوڑے گی. نہایت توجہ کا طالب اس نقطے پر. اثر جو میں نے کہا تھا نا کہ مختلف عوالم ہیں، اور ہر عالم کا اثر دوسرے عالم پہ پڑتا ہے، چاہے وہ گزشتہ ہو یا آنے والا ہو. تو آپ جو ایک مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے نیاز کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کسی مرحوم کے لیے کر رہے ہیں، یقین جانیے ثواب اپنی جگہ پر ہے. اس کا ایک اثر اس عالم میں آپ نے یہ چھوڑا ہے کہ آپ نے اپنے مرحوم کے لیے بھیجا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو پیچھے والے آپ کے لیے اعمال بھیجیں گے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ اس کا عالم کے اندر اثر باقی رہتا ہے. یہ تعلیمات اہل بیت. اور جہاں تک تعلق تھی، یہ تو ہماری بات کہ ہمارا رابطہ ہے یا نہیں ہے. جی ہاں جناب علی رابطہ ہے، روایات بہت زیادہ ہیں. شیخ عباس قمی علیہ الرحمن منازل الاخرہ عربی کے اندر کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی اب ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ اصل میں لوگ ڈرتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے، ورنہ کتاب بڑی خوبصورت ہے. اگر انسان واقعی شوق اور رغبت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے تو بہت مفید کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. کیا آمادہ ہو جائے انسان کے آگے کیا. انہی میں شب جمعہ اتفاق سے شب روز جمعہ گزر رہا ہے، اور آخری ساعتیں، اور یہ ساعتیں جو ابھی چل رہی ہیں مغرب سے پہلے یہ دعا کی قبولیت کی ہے. اور اتفاق سے ہم ذکر حسین میں مشغول ہیں، ذکر آل محمد میں مشغول ہیں، کہ اس سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے. آپ مفاتیح الجنان کھولیں، اتنے اعمال ہیں، اتنے اعمال ہیں. شب جمعہ، روز جمعہ، جمعرات کے دن سے لے کے ظہرین سے لے کے مغربین تک اعمال ہی اعمال، اعمال ہی اعمال. لیکن 5ویں امام نے کہا کہ میرے نزدیک ان تمام اعمال میں افضل ترین اعمال، افضل ترین عمل محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دورانیہ ایسا. تو شب جمعہ کو پروردگار مومن کی روح کو یہ اجازت دیتا ہے. مومن کی یہ اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تم تو خالی ہاتھ آ گئے، اعمال کی کمی ہے، سفر طولانی ہے، تو اب پھر بھی تمہیں ہم چونکہ ایمان لائے تھے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ، دیکھو اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، دیکھو کوئی تمہیں یاد کرے، کوئی تمہارے لیے بھیج دے. یہ بہت ہے. اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمن نے لکھا کہ وہ روح آتی ہے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر مسلسل صدائیں مغربین کی نماز سے لے کر بار بار کے کچھ بھیج دو، کچھ بھیج دو. تھوڑا سا میں آپ کو پتا ہے کہ ہٹ کے کبھی کبھار تصور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تھوڑا سوچیں، ایک ایسا گھر ہو جس کا مرحوم گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ پلٹ کے آ رہی ہے اس کی روح گھر کے دروازے پر. اچھا یہ میں بتا تو دیا میں نے، شب جمعہ دروازے پر ڈریے گا مت، اپنے ہی مرحوم کی روح ہوگی انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ اختیار دیا گیا. اب ذرا تصور کیجئے کوئی ایسا گھر
جس میں خدا نخواستہ تصور بھی بعید ہے لیکن کوئی نماز روزے کی بات نہیں، اس گھر کی کہانی کچھ اور، فرض کریں خدا نخواستہ فلم چل رہی ہے، فرض کریں خدا نخواستہ گانے چل رہے ہیں، فرض کریں خدا نخواستہ بد کلامی ہو رہی ہے، یعنی کہیں سے دور دور تک کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں لگ رہی کہ جو کوئی نیک عمل جیسے کہا جائے شب جمعہ کا اثر گھر میں دکھائی دے، نہیں، آپ سوچئے اس روح پر کیا گزرے، اللہ اکبر۔ کیونکہ اگلا جملہ جو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے نا، اس لیے میں نے یہ تصور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خوش نصیب ہے وہ افراد اور وہ روح بھی کہ شب جمعہ کے آنے سے پہلے وہ پورا گھرانہ آمادہ ہو جائے کہ آج شب جمعہ ہے، اینی ہاؤ آج کی رات تو ہمیں لازماً مغرباً وقت پر ادا کرنی ہے اور اس کے فوراً بعد دعائے کمیل کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اینی ہاؤ دی اینڈ جو ہونا چاہیے عبادات کا وہ زیارت عاشورہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ شب جمعہ زیارت عاشورہ کو تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، اس پہ تو آپ اپنی زندگی میں یعنی بس کہہ دیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ بڑے بڑے مراجعین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا سے کیا لکھ کر گئے، پوری پوری قوم بنا لی انہوں نے، بڑی بڑی کتابیں تفسیریں لکھی، بعد میں پوچھا گیا کوئی کام کہ جو کام آیا ہو، کہ دوبارہ زندگی ملے تو زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں گے شب جمعہ، یہ وہ چیزیں جو ہمیں کام آئی۔ ایک مومنہ ہے قبرستان میں دفن کیا گیا، پورے قبرستان کا جو ہے وہ عذاب ختم ہو گیا، وجہ وہ ایک مومنہ شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، اس کی وجہ سے پروردگار نے پورے قبرستان والوں کا عذاب ختم کر دیا، اس کا ایک اثر ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، وہ بڑا خوش نصیب گھرانہ ہوگا۔ اب جب وہ ساری عبادات آپ نے انجام دی، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے، سورہ جو ہے وہ اخلاص پڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ جتنی میں نے عبادات کی ہیں میں اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس روح کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے۔ روحوں کی بھی ایک دنیا ہے جس طرح ہماری دنیا ہے، کہ آپ اٹھ کے گئے، آپ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب علی گئے ہیں اور ابھی وہاں سے پلٹ کر آئیں گے تو کچھ لائیں گے، روحیں بھی دیکھتی ہے کہ یہ شخص گیا ہے، دیکھتے کچھ لاتا ہے نہیں لاتا، تو وہ جب روحیں واپس آ کر آپس میں بیٹھتی تو باتیں کرتی ہیں، ہاں بھائی آپ گئے تھے کچھ لائے؟ ہاں بھائی الحمدللہ میرا گھرانہ تو بڑا دیندار گھرانہ ہے، انہوں نے بہت کچھ دیا ہمیں، آج جو کچھ ابھی لایا ہوں یہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن کچھ ایسی روحیں، شیخ عباس قمی نے جو جملہ لکھا وہ یہ کہ وقت آخر بالکل دروازہ، جب وہ فجر کی نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے، پوری شب جمعہ گزر جاتی ہے، وہ صبح کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں، وہ روح کہتی ہے میں تو جا رہا ہوں، لیکن کوشش کرنا اپنی اولاد کو ویسا نہ بنانا جیسا ہم نے تمہیں بنا دیا، کہ اپنے والدین کو ہی بھول جائیں، شب جمعہ والدین کو بھول جائیں، ہرگز ایسا نہ کرنا کہ تمہاری روح جب آئے دروازے پر تو تمہیں بھی یہی منظر دیکھنا پڑے کہ جو ہم منظر دیکھیں، بہت ہے میزان گرامی کا، جبکہ شب جمعہ عظمتوں والی شب اور روز جمعہ بھی عظمتوں والا شب، اور خاص طور پر یہ جو وقت ابھی جاری و ساری ہے اس کے بارے میں شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی مفہوم روایت جو جناب فضا سلام اللہ علیہ سے ذکر کیا تھا کہ بی بی اس وقت میں خاص طور پر بیٹھ کر دعا فرمایا کرتی تھی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پروردگار کے کچھ زمانے خاص ہیں اور ان میں سے ایک زمانہ یہ ہے نماز مغرب سے تھوڑا سا پہلے، اچھا کچھ دعائیں بھی ہیں اس وقت کی خاص جنہیں پڑھنا بہت اہم ہے، جیسے دعائے استشیر کا بھی ذکر ملتا ہے، دعائے مشلول کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بھی چند ایک دعائیں جو امیر المومنین سے منقول ہیں۔ یہ مغربین کا آخری وقت جو ہے نا، اسے یہ 15-20 منٹ کوشش کیا کریں کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا سیٹ کریں کہ یہ عبادت میں خرچ ہو، اور الحمدللہ ابھی ہم ایک مجلس اعظم میں ذکر آل محمد میں مشغول ہو کے یہ بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ 7ویں امام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، مختصر سا ذکر 7ویں امام کا سماعت فرمائیے، میں مسائل سے مرتبط ہو جاؤں گا، مغرب کا وقت بہت قریب۔ دیکھیں میں وقت کی مناسبت کو ملحوظ نظر رکھ رہا ہوں اور جتنی زیادہ چیزیں اس تھوڑے سے وقت کے اندر آ جائیں۔ پہلے تو اس تصور سے بیٹھیں کہ باب الحوائج کی مجلس سے یہ بہت ہے۔ میں گزشتہ شب میں ایک جگہ مجلس اعظم میں نے اس کو تفصیلاً عرض کیا کہ میں اپنی ذات پر غور کروں، یعنی میں اپنے آپ کو مثال بنا رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذات کو مثال بنائے، ذرے ذرے پہ محتاج ہے، بالکل محتاج ہے، اتنے محتاج ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، عدم ہے عدم۔ حدیث کے ساتھ سے شروع ہوا تھا نا، آپ نے دیکھا کیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری خلقت لہو ہے، لہو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہماری ذاتی خلقت نہیں ہے، کسی کے لیے خلق ہے، لیکن اس پہ ہمیں اس لیے پشیمانی نہیں ہے کہ جن کے لیے خلق کیے گئے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔
وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ बेशक سبحان اللہ۔ وعزتی و جلالی، پروردگار کہتا ہے مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ اگر بنایا ہے تو ان کی محبت میں بنایا ہے۔ تو اگرچہ ہیں ذرہ بالکل عدم ہے، لیکن نسبت ایسے گھرانے سے کہ آفتاب کا کام کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد اگر ہمارا نام باقی رہ جائے، ہمارا ذکر باقی رہ جائے تو وجہ فقط ہے کہ آل محمد کا ذکر۔ تو میں اپنی ذات میں بالکل ہوں محتاج، اور آج جس ہستی کے مجلس میں بیٹھا ہوں وہ ہے باب الحوائج، جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ باب الحوائج کا لقب ہم شیعہ نہیں کہتے ہیں فقط، میں نے اس کو الحمدللہ کتابوں میں مطالعہ کیا، بزرگان اہل سنت امام موسیٰ کاظم کی زیارت پہ جاتے تھے، قبر سے جا کے توسل کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج بھی یعنی قبر مبارک، ورنہ بغداد میں جیسے ظلم ہوتے رہے ہیں، آج بھی اگر شہر بغداد باقی ہے، مکتب تشیع باقی ہے، اہل بیت کا نام باقی ہے، یہ امام علیہ السلام کے وجود کا صدقہ ہے، ان کی قبر مطہر کا صدقہ ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگانی 55 برس پر مشتمل ہے، اور 20 سال کی عمر میں امام علیہ السلام امامت کی جو ذمہ داری جو براہ راست، ورنہ منصب ہدایت تو جب سے خلق ہوئے ہیں، جس طرح نبی جب سے خلق ہوا ہے نبی ہے، یہ جب سے خلق ہوئے ہیں امام ہے، یہ منصب امامت پروردگار عالم نے ان کے لیے قرار دیا، لیکن براہ راست ذمہ داری کہ اب چھٹے امام سنہ 148 ہجری میں جب ان کی شہادت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت 20 برس کے، جب 20 برس کے ہوئے تو امامت کی ذمہ داری ہے۔ بچپن کے واقعات تاریخی کتب میں بہت کم ہیں، لیکن بعض استدلال امام علیہ السلام کے بچپن میں بھی ملتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جبر اور تفویض، جبر اور اختیار کا مسئلہ، جس میں امام علیہ السلام نے اہل سنت برادران کے ایک بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مناظرہ بھی، ایک بہت مختصر سا مناظرہ ہے لیکن امام کا بہترین مناظرہ ہے کہ جبر اور تفویض کے نظریے، یہ امام کا جواب تھا۔ پھر امام علیہ السلام جب جوانی کے ایام میں آتے ہیں، اس وقت تک ظاہر ہے کہ مہدی عباسی ہے اور ہادی عباسی کی دور حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ہارون کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اتفاق ایسا آپ کو پتہ ہے کہ غیروں کی تو بات کچھ اور، اپنوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے گھرانے میں بہت سارے مسائل تھے، جیسے کہ چھٹے امام کی اولاد جو بہت زیادہ تھی، اور ان میں سے 3 سے 4 افراد اپنی اپنی امامت کے حوالے سے مشہور ہو گئے تھے۔ بڑا بیٹا اسماعیل ابن جعفر، آج تک ان کی امامت کے قائل لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ایک اور ہیں اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں امامت کا دعویٰ کیا، امام موسیٰ کاظم سے نہیں سلسلہ بنتا تھا، یہاں تک کہ جب ہارون کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے تو امام نے بلا لیا تھا ساتھ میں، امام نے کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں مقروض ہوں اس لیے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا کتنا قرضہ ہے تمہارا؟ جو مسائل ہیں میں تمہارے حل کر سکتا ہوں، تم مت جاؤ۔ محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق، پوتے امام جعفر صادق کے بھتیجے ہیں گویا محمد۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا میں تمہارے سارے خرچے اٹھا لوں۔ کتنا خرچہ اس نے بتایا، اتنے امام نے دے دیا۔ امام نے کہا اس کے علاوہ میں تمہارے ہر مہینے تمہیں پال بھی سکتا ہوں، جانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر جانے لگا۔ امام نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تمہیں جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین مت کرنا۔ محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق، گھر کے افراد، بڑا سخت زمانہ ہے، گھر کے افراد میں مسائل، اور پھر عوام بھی ہوتی ہے کسی کو بنا لے۔ بہت سارے تو ایسے افراد ہیں جن کو زبردستی لوگوں نے بنا لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب نہیں ہے۔ انہی میں سے مثلا عبداللہ افتح، یہ بھی امام کے بڑے فرزند ہیں۔ فتحی ایک مذہب تھا، جب عبداللہ افتح اس دنیا سے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیروکار امام علیہ السلام کی امامت میں آئے، 7ویں امام کی امامت میں، اور جیسے 7ویں امام کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو لوگ 8ویں امام سے انحراف کر لیتے ہیں۔ ایک اور الگ سے فرقہ بنا جس کا نام تھا واقفیہ، یعنی اتنے فرقے۔ یہ میں جملے بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اور بالکل خشک موضوع کی طرف کیوں چلا گیا ہوں، پوری توجہ کا طالب رہیے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو زمانہ گردشوں میں ہوتا ہے نا، ان گردشوں کے زمانے میں بھی حقیقی حجت خدا کی امامت کا قائل ہو کر رہنا جہاد سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے، جہاں گھر میں ہی مسائل، یہاں تک کہ ایک شخص نے تو پریشان ہو کے چھٹے امام سے کہا مولا کبھی کبھار بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، تو بتائیے آپ کے بعد، ابھی تو میں آپ کی امامت کا قائل ہوں، بعد میں نہ جانے کیا ہو، اب آپ بتائیے آپ کے بعد کیا ہو، یہ بھی ہو امام یہ بھی امام، کیا کروں؟ میرا اتنا علمی ظرف بھی نہیں ہے کہ سب کو پہچان پاؤں، کیا کروں؟ معجزہ بھی ہر جگہ پر تو امام نہیں دکھاتے۔
یہاں تک امام کو جملہ کہنا پڑ گیا. امام نے کہا فقط اگر تم یہ بھی نظریہ رکھو کہ اللہ نے جسے حجت بنایا ہے وہی میرا امام ہے, پھر بھی تم امامت میں داخل ہو جاؤ. یعنی کتنا مشکل ہے, کیونکہ عزیزو یہ دوسری طرف سے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ قرآن کا اصول ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, انسان بغیر امام کے ہے نہیں اصلا, تو قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو کسی نہ کسی امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اور انسان دنیا میں بے امام بغیر امام کے مر جائے, بڑا سنگین مسئلہ ہے. تو اگر تمہارے لیے شناخت اور مصداق واضح نہ ہو تو کم از کم آخر میں یہی نیت کر لو. تو اب آپ بتائیے اتنے سخت زمانے میں خدا کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اسی گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جو آل محمد کا پیروکار ہے. امام زمانہ کی شناخت ہمارے لیے واضح ہے, قسم بخدا. آپ ابھی سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ یوز کرتے ہوں گے نا, دیکھیے کیا حالت لگی ہوئی ہے, حق کو تلاش کرنے کے چکر میں کیا صورتحال ہے کہ ادھر کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں ادھر کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اب جو جس نتیجے میں پہنچے حق کا متلاشی بہرحال پہنچ جاتا ہے جسے خدا ہدایت کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم پر خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دین جسے کہی ہمارے محاورے میں کہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کر دیا گیا ہے. خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ امام زمانہ کی شناخت اور معرفت ہمارے لیے واضح. تو ابراہیم کرکی جو تھا دیکھیں کتنے نازک مراحل, اصحاب اجماع میں سے تھا, کہنے لگا مولا میں آیا تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے, پھر تو چلا جاؤں گا, 1 سال کے بعد پھر حج کرنے جاؤں گا تو مدینے آؤں گا, آپ کی زیارت ہوگی. اب نہیں معلوم, انسان ہے, نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے, ہو سکتا ہے آپ بھی چلے جائیں, آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ ابراہیم کرکی. بڑی خوبصورت روایت ہے, روایت طولانی میں مختصر اشارے دیتے ہوئے گزر رہا ہوں. امام نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا جو مبارک ہوگا, اللہ اس کے ذریعے سے ایک اور مبارک بیٹے کو پیدا کرے گا, یعنی 8ویں امام کی طرف اشارہ. پھر پروردگار اس کے ذریعے سے ایک اور مبارک بیٹے کو پیدا کرے گا, یعنی 9ویں امام کی طرف اشارہ. یہ سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا, اتنے میں ایک شخص آ گیا, مخبر تھا, اس لیے امام نے کلام ختم کر دیا. بات سے بات ہو گئی. ابراہیم کرکی کہتے ہیں کہ میں امام سے بات نہیں کر سکا, بات ختم ہو گئی, میں نکل گیا, دل میں صدمہ رہ گیا کہ امام کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن لوگ آ گئے, بات مکمل نہ ہو پائی. اپنے علاقے میں چلے گئے, 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد دوبارہ مکے آئے, حج کیا, حج کرنے کے بعد مدینے آئے, رسول کی قبر کی زیارت کر کے دوبارہ جب چھٹے امام کی خدمت میں آئے تو امام نے وہیں سے گفتگو شروع کی جہاں 1 سال پہلے ختم کی. صلوات بھیجیے محمد اور پھر امام موسیٰ کاظم سے ملاقات بھی کرائی کہ یہ تمہارے امام ہیں, یہ مبارک ہے, ان کا بیٹا مبارک ہوگا, ان کا بیٹا مبارک ہوگا. یہاں تک کہ 12ویں امام کا امام نے تذکرہ کیا, وہ قائم آل محمد ہوگا. اسی نے سوال کیا تھا کہ مولا اگر پتہ ہی نہیں چلے کیا کروں, کہا فقط یہ نیت کر لینا. عزیزان گرامی قدر, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کا علم, امام کی سخاوت, امام کی فضیلت, روایات بہت زیادہ ہیں, فقط ایک روایت ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام. دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق جا رہا تھا تو امام نے کہا میرے ہاتھوں, اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین مت کرنا. یہ چلا گیا, جا کے ہارون سے اس نے ملاقات اور کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعوں کا ایک بہت بڑا پینل, ایک پورا سیٹ اپ بن گیا ہے, اور امام موسیٰ جعفر جو ہے وہ خمس جمع کر رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں, یہ کسی وقت بھی تمہارے خلاف جو ہے وہ قیام کر سکتے ہیں. اس رپورٹ پر 4 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ دینار ہارون رشید نے دیے محمد ابن اسماعیل. یہ پیسے لے کے بہرحال واپسی میں آ رہا تھا, راستے میں ہی انتقال ہو گیا, پیسے بھی نصیب نہ ہوئے, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. لیکن ہارون کے ذہن میں تو یہ آ گیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلا تو مدینے بھی آیا. جب مدینے آیا قبر رسول کے لیے, امام کو بلوایا, امام بھی قبر رسول کے ساتھ کھڑے اور ہارون رشید بھی کھڑا. تو اس نے بنو عباس کا خلیفہ ہے, ایک لحاظ سے بہرحال اوپر جا کے قریش میں رشتہ داری تو ہے, تو رسول اللہ کو سلام اس طرح کیا گویا اپنی رشتہ داری بتلانا چاہ رہا تھا. تو ہارون رشید نے سلام کیا, یبن ام السلام علیک یبن ام, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام. امام نے جب یہ سنا کہ یہ اپنی رشتہ داری بتلانا چاہ رہا ہے, یعنی گویا پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کلوز ہوں رسول کے, جب اس نے یہ بتلانا چاہا تو امام نے عجب انداز میں سلام کیا, السلام علیک یا جدی, اے میرے جد میرے بابا آپ پر میرا سلام. یعنی آپ نے تو کہا چچا کے بیٹے, وہ رشتہ داری دور کی ہو جائے گی, یہ میرے بابا ہیں گویا, یہ میرے جد ہیں گویا. برا لگا اس کو, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ کیسے ہو گئے, جو یہ آپ کے جد کیسے ہو گئے.
آپ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے جو سلسلہ آپ کا نبی سے، تو بیٹی کی اولاد تھوڑی اولاد ہوتی ہے، بیٹے کی اولاد ہوتی ہے۔ فوراً فاطمہ امام نے قرآن کی آیت بیان کی، جس قرآن کی آیت میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے انبیاء کی اولاد گردانا ہے، تو امام نے استدلال فرما کے ایک جملہ کہا کہ اگر عیسیٰ حضرت مریم کے ذریعے سے انبیاء کی اولاد ہو سکتے تو ہم فاطمہ زہرا کے ذریعے سے نبی کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ کہاں لوگوں کو اکٹھا تو نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ مجھ سے چھپ چھپ کے ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جسموں پر حکومت ہے، ہماری دلوں پر حکومت ہے۔ اذان گرامی قدر، چونکہ اذان آگے، بس ایک تو جملے مسائب کے۔ میں کل روایت پڑھ رہا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہونا، کوئی بھی درد ہو، کسی مشکل میں ہو، تو امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دیجیے گا۔ خدا کی بات، بڑے مظلوم امام ہیں، 14 برس قید میں رہے، قید سب نے کاٹی ہے، لیکن میرے مولا کی قید عجیب تھی عزیزوں۔ مورخین نے لکھا کہ جہاں نہ امام صحیح طرح سے لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے، اس عالم میں میرے مولا نے قید خانے کا زمانہ گزارا ہے۔ ایک چاہنے والا آیا تھا، اس نے دربان سے کہا کہ جتنے پیسے لینا چاہتا ہے لے لے، مجھے میرے مولا کا فقط دیدار کرنا دے۔ اب جب اس نے روشن دان سے دیکھا تو ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے اے دربان تو جھوٹ بول رہا، وہاں پر تو صرف کپڑا رکھا ہوا ہے۔ کہا یہی تیرا امام ہے۔ یعنی میرے مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کپڑا گویا اوپر رکھا ہوا ہے اور امام گویا زمین سے، ہر وقت سجدے میں، اور جملہ میرے مولا کی زبان پر فقط یہی تھا، ہے میرے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے تیری عبادت کا وقت دیا ہے، یہاں تیرے اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، میں کھل کر تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ عزیز و ہارون جب مختلف طرق اپنا چکا اور امام کو راستے سے نہ ہٹا سکا، ایک مرتبہ ایک یہودی سندی بن شاہق کو اس نے زہر دینے کا کہا، اس نے اپنے گھر پر امام علیہ السلام کو بلایا اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو زہر دیا۔ امام زیادہ دانے نہیں لینا چاہتے تھے۔ مورخین نے ایک عجب منظر لکھا ہے کہ وہ دانے، یعنی وہ کھجور ہو یا انگور، جب امام تناول کرنا چاہتے تھے، تناول کرنے سے پہلے ایک دانہ امام نے ایک کتے کے سامنے ڈالا تھا۔ یہ کتا ہارون رشید کا کتا تھا۔ عزیزوں کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کھایا نا، وہ وہیں پر تڑپ کے مر گیا۔ ہارون کو جب اطلاع ملی تھی نا کہ وہ کتا مر گیا ہے تو وہ رو رہا تھا۔ جب اس کا رونا یاد آتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب زہرا کتنی غریب ہیں عزیزوں، کہ یہ ملعون جانوروں کے مرنے پر تو روتے ہیں، لیکن زہرا کے لال کی کوئی پرواہ نہیں ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ زہر مل گیا، میرے مولا زیادہ تناول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سندی نے کہا کہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ میرے مولا نے کہا جو تو چاہتا تھا نا وہ اس سے ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ بس یہ جملے سننے تھے، ایک مرتبہ اس ملعون نے تازیانہ مارنا شروع کیا۔ میرے مولا نے عزیزوں وصیتیں کی ہیں، اور ایک مرتبہ اس ملعون نے 80 افراد کو جمع کیا، کہا دیکھو میں نے موسیٰ ابن جعفر کو کچھ نہیں کیا، یہ بیمار تھے، یہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، میرے مولا پر غشی تھی، لیکن جب لوگوں کی آواز سنی آنکھیں کھول کر میرے مولا نے اقرار کیا، کہا نہیں اس نے مجھے زندان میں اذیت بھی دی ہے، اس نے مجھے زہر بھی دیا ہے، اس نے مجھے تازیانہ بھی مارا ہے۔ میں کہوں گا مولا زندان میں 1-2 تازیانے کھانا اور ہے، ارے کربلا سے کوفہ سے شام کی راہوں میں تازیانے کھانا اور ہے۔ آخری جملہ آپ کی زحمتیں تمام، میرے مولا کی روح تو ہو گئی برباد۔ ملعون نے ایک مرتبہ مزدوروں کو جنازہ دیا، مزدوروں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ارے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ بغداد کے جسر پر، ایک مرتبہ پل پر میرے مولا کے جنازے کو پھینک دیا۔ چاہتے یہ تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب قافلے گزرے نا تو جنازہ پامال ہو جائے، لیکن رات کے وقت ایک چاہنے والوں کا قافلہ آیا، میرے مولا کو دیکھ کر پہچان لیا، بڑے ادب سے، بڑے شان و شوکت سے میرے مولا کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ میں کہوں گا اے اسیر بغداد، اے غریب بغداد، آپ کا جنازہ اسی لیے پل پر رکھا گیا تھا تاکہ پامال ہو جائے، لیکن مولا چاہنے والے تو آ گئے نا، ذرا زہرا کے لال حسین کا جنازہ دیکھیے، ہائے پامال ہوتا رہا۔ زینب دعائیاں دیتی رہی، کہتی رہی ہائے سے پامال نہ کرو۔ فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس کر پالا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باب الحوائج کے ذکر میں بیٹھے ہیں، مصیبت امام
موسیٰ کاظم کو بیان کیا گیا ہے، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے فرش عذاب بچھا پروردگار انہیں شفاعت امام موسیٰ کاظم نصیب فرما، بہشت بری میں مقامات اولیاء نصیب فرما۔ اسیر بغداد کے ذکر کے صدقے میں اس گھر پر اپنی خصوصی رحمت اور برکتوں کو نازل فرما، حاسدین کے حسد سے، شریر افراد کے شر سے اپنے حفظ و امان میں فرما۔ اس خانوادے کے اندر، اس گھر کے اندر جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو حل فرما۔ باب الحوائج کی بارگاہ سے دعاؤں کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے مومنین اس فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، جس کی جو حاجت ہے، جو دعا ہے، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ خدایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، عبادتوں کو قبول فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ یہ مجلس عزا بطور پرسا امام رضا کی بارگاہ میں، بی بی کی بارگاہ میں، اور خاص طور پر امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے تھے۔ ہمارے آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے عوام اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو المرحومین بالخصوص سید امیر علی، سید صغیر حسین، سیدہ بیگم محمد علی مظاہر حسین، عشرت زہرا، سید نذیر حسین صفدری بیگم، ریاض زہرا، ضامن حسین، عصمت زہرا، اس خانوادے کے تمام مرحومین اپنے مرحومین کو شامل کریں، ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلوات بر محمد اللهم صل على